بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الباكين في مصيبة سبت رسول الصالحين وجعلنا من مواليهم ومحبيهم ثم الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين سيما علي بن الحسين بن علي المظلوم المقتول بأرض كربلاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت دے سہمنا سالات الاسم حمد و ثنا دونا فرید چن حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فری اہل بیت اطہار درگاہ نومدہ خامد لنا استحسن ضرورنا سلامی طائف حدیتاً تحفتاً جزل سندر درین محرمی یکم آل محمد کا درینہ نمنا سا لقبر کا قربش دوسوں خطی آل محمد کا صرف رسول سے امت بلا دیتے تاکیدات کنگامہ بالشفع باوجود اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہتے تاہم تے تاکید بس اہل بیتی شان فضلت ہوں حرمت یقدرے لیکن دے تمام حرمت کنگامہ پائمال بسے درین شفت رسولی بہمکا سرفتی حسین ابن مراحل مصائب و آلام سلسلہ با سلسلہ چک شروع نیت تو دستحمہ درسگاہ پی دستحمہ محفلین شخن کن خصوصاً زینب و ام کلثوم لا مسجد شخن کن دوی اصل صاحب مصیبت کو حضرت زہرا اطہرنا شفت رسول اور مولا علی امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا امام حسن مجتبیٰ باقی تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً حجت آخر مولا امام زمانی شاقین جونگامی حضور نرا شامل لنا دی ایام غمی مصیبت کا مولا حسینی شہادت مناسبت کا دکھ اور غم برے کلمات نو تسلیت رد رسیب اللہ مضابط خدایا دی سہمہ محفل کن لا دونی شرکت بہتت پہ آنشن مون بزرگ کن جوان کن ساملہ پروردگار عالم بیلق عملہ محمد نال محمدی نورانی تعلیمات کن سن چک پہ لمن نو سسو سدگ نو حسطن ہن کن لمنگ محشورات میلا توفیش حضرت اللہ پروردگار عالم میلا دنیا تے نمزو ہم ایک حقیقی حسینی زمرین دکبت پہ اور بیلہ قیام اللہ سان ایک حسینی زمرین ہو یا شسبہ خجوں میں شفاعت ہیں بیرموات ہیں توفیش حضرت اللہ پروردگار عالم حسینی کردار اختیار بن دکھ سے بیلہ قیام اللہ نیلا خوشہ پیری دنی آپ جو مصطفیٰ زہرا اطہری شفاعت اتحامہ تمام عثمان کندوی اللہ ویتیاں توفیش حضرت اللہ پروردگار عالم میں بزرگ اللہ کربلا دے بزرگ کنی سیرت اختیار بیت پی میں شیم اللہ کربلا دے محت متحرات کنی سیرت و کردار اختیار بیت پی
نہیں جوان کلا کربلا دے جوان کنی سیرت و کردار اختیار بیت پی اور یا سہما مجلس نا یونگی سیرت و کردار کنی اسلامی فرمین بھی عظیم قربانیوں جو اسناب ان چن یونی نگیلا درس لین چن غتی ہر غلان ایک حقیقی حسینی لباس نور کیوں پت پی خدا نے حمل آیاں توفیق شد بس اللہ قرآن پاک فرقان حمید سے ایک مبارک آیت آپ حضرات کے مبارک کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منزہ کلام میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی فرد مومن شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات کی واضح ثبوت ہے کہ اس بندے کے دل میں تقوی الہی موجود ہے، اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، اس کے دل میں احکامات الہی کا احترام اور تعظیم ہے۔ بہرحال میری ذمہ داری یہی دیا کہ آنے والی مجالس اور محفل کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داریاں کم و بیش بیان کروں، خصوصاً مرچہ خان، نوحہ خان برادران اور جو بھی استحباب مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، تو ان کے حرمت کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے، کیونکہ شیطان بہت مشکل ہے۔ اولاً تو وہ ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتے ہیں، وہ ہمیں مرثیہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، نوحہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، ان مقدس مجالس میں شرکت کرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ کے ایمان میں اتنی قوت آیا کہ آپ نے شرکت کیا، اس کے وہ سازش تو فیل ہو گیا، تو پھر وہ اسی مجلس میں آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ مرثیہ خان کو مرثیہ پڑھتے ہوئے مشکل میں ڈال دیتے ہیں، نوحہ خان کو اسی نوحہ کے ذریعے سے مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ہم خطیب لوگوں کو اسی خطابت کے ذریعے سے مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے حضرات گرامی، لہذا ہمیں، کیونکہ ہم نے ان مقدس مجالس کو، ہم نے اس کی شان و شوکت کو، ان مقدس مجالس کی حرمت کو ہم نے جتنا ہو سکے اس کی ہم نے پاسداری کرنا ہے۔ ان مجالس کو ہم نے صرف چند کلمات مصائب پڑھ کے چند قطرہ آنسو بہا کر جانا، صرف یہ ہمارا مقصد نہیں ہے عزیزان گرامی، لیکن یہ بھی عین عبادت ہے، یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے، عظیم توفیقات ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک حدیث نقل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ عظیم درگاہ ہے، یہ مجالس عظیم درگاہ ہے، تا قیامت تک باقی رہنے والا درگاہ ہے۔ اور کچھ مجالس ایسے ہیں، کچھ درگاہ ایسے ہیں، اس میں جیسے پرائمری اسکول ہے، اس میں پرائمری بچوں کو داخلہ ملتا ہے، بڑوں کو نہیں ملتا ہے۔ کچھ مڈل کلاسز کے، ان میں مڈل کے طلباء کو داخل ملتا ہے، اس سے نیچے کو نہیں ملتا ہے۔ آگے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اسی سطح کے طلباء کو داخلہ ملتا ہے، ان کو اس درجگاہ سے سبق لینے کا موقع ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ آلریڈی ہماری اسی دینی درجگاہ کے اندر بھی ہم نے شرائط رکھا ہوا ہے، بھئی میٹرک پاس ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، عمر یہ ہو، معذور نہ ہو، کتنے ہم نے شرائط رکھا ہوا ہے۔ ہر کسی کو ہم اس میں داخلہ نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ایک عظیم درجگاہ ہے، یہ وہ واحد درجگاہ ہے جس میں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے سبق لے سکتے ہیں، سب کے لیے داخلے کی اجازت ہے، سب اس میں آ سکتے ہیں، عمر رسیدہ حضرات بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، خواتین بھی، سب اس عظیم درجگاہ میں شامل، اس میں آ کے یہاں سے فیض یاب ہو کے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یقینی بات ہے جب یہ عظیم درجگاہ ہے تو ہم جو خطباء ہیں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، جو اس محراب سے آپ لوگوں کو ان 10-11 دنوں میں 13 تک جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہم وہ باتیں کریں جو ہماری معاشرے کی مشکلات حل ہو، ہماری جوانوں کی مشکلات حل ہو، ہماری معاشرے میں جو مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں ہمیں، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جوانوں کے لیے آج کے دور میں جو مشکلات ہیں، ہاں جی، نامرئی مشکلات بہت ہیں، ہمیں لاشعوری میں ہم مشکل کی طرف جا رہے ہیں،
ہمیں بچے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سے زاویوں سے ہم یہاں سے جتنا ہو سکے، کیونکہ اس محفل میں شرکت کرنا عین عبادت، لہٰذا اسی عبادت اور عین ثواب حاضر محمد آل محمد سے اپنی تعلق اور وابستگی کو یہیں سے ہم نے ثابت کرنے عملاً تو انہی مجالس کے ذریعے سے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، تو یہاں تو عوام تو خود بخود آ رہے ہیں الحمدللہ، ان کو ہمیں کرایہ دے کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ اپنی عشق سے، محبت سے، خلوص سے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کرسی کے جو مالکان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اب انہیں کچھ دے کے بھیجے، انہیں کچھ دے کے بھیجے۔ مشرف خان، نوحہ خان کی ذمہ داری ہے وہ مراسی اور وہ نوحے پڑھیں جو دلوں پہ اثر کرے، روح پہ اثر کرے، جس سے ایسے دلسوز مراسی پڑھیں، نوحے پڑھیں، ہاں جی، جس سے لوگوں کی آنکھوں سے خون جو ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، کیونکہ اس آنسو کی بہت قدر و منزلت ہے عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، یہ آنسو اس کے ایک قطرہ آپ کو جہنم کی آگ کے ایک دریا کو خاموش کرتے ہیں، ایک قطرہ جہنم کے ایک بحر کو خاموش کر دیتے ہیں، اس کے آہ کو بجھا دیتے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ معمولی آنسو نہیں ہے، کیونکہ یہ آنسو اسلام کی دفاع میں ہے، یہ آنسو قرآن کی دفاع میں ہے، یہ اس آنسو کے ذریعے سے آپ اعلان کریں میں قرآن کے ساتھ ہوں، اس آنسو کے ذریعے سے آپ اعلان کریں میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، میں اس آنسو کے ذریعے سے آپ اعلان کریں میں زہرا اطہر کے ساتھ ہوں، اس آنسو کے ذریعے سے آپ اعلان کریں میں حسن مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، آپ اس آنسو کے ذریعے سے اعلان کریں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوں، آپ اس آنسو کے ذریعے سے اعلان کر رہے ہیں میں کربلا والوں کے ساتھ ہوں، آپ اعلان کریں کہ کربلا حق و باطل کا جنگ، اس آنسو کے ذریعے سے آپ اعلان کریں یہ دو شہزادوں کا لڑائی نہیں ہے، آپ اس نظریے سے یہاں شرکت ہی نہیں کرتے ہیں، آپ اس شرکت سے، اس ارادے سے آتے ہیں کہ یہ مقدس حق و باطل کی ایک جنگ ہوئی دنیا اسلام 61 ہجری میں، ہاں جی، اس میں ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم اسی مجلس میں شامل ہو کے ہم یہ اللہ سے، اللہ کے پیارے نبی سے، ائمہ اہل بیت سے، حسین ابن علی علیہ السلام سے ہم عہد کریں مولا کاش، وہ زیارت کے آخر میں بولتے ہیں نا یا لیتنی کنت معہم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو ہمیں بہت بڑی کامیابی ملتی۔ اللہ کے پیارے نبی نے معدد و قربان میں حدیث میں بیان فرمایا ہے، اس کے مقدمے میں ہی امیر کا ذکر کیا، من احب قوما فهو منهم، من احب قوما حشر فی زمرتهم، جو جس قوم سے، جن ہستیوں سے، جن رہبران الہی سے، جن ائمہ سے، جن سے بھی وہ محبت کر نکال انہی کے ساتھ معشور ہو، انہی کے ساتھ معشور ہوگا، انہی کے آپ کو شفاعت ملے گا، انہی کی معیت میں اللہ آپ کو جگہ دے گا۔ تو آپ نے اسی محفل کی طرح سے یہ تو آپ اعلان کرنا تھا نگران، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ بہت عظیم مجالس ہے، تو ان کے ہمیں قدر کریں ان مجالس کی، ہاں یہ بہت عظیم ہے، لہذا میں نے آپ کو شروع میں جو آیت نقل کیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں بے شک اس کے دل میں تقوی الہی ہونے کے ایک واضح ثبوت ہے۔ شاعر شعار کی جمع ہے، شاعر یعنی اللہ کی نشانیاں، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تقوی الہی ہونے کی واضح ثبوت ہے۔ عزیزان گرامی، میں شاعر اللہ کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کربلا کو شاعر اللہ ہونا ثابت کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا قرآنی جو ہے واقعہ آپ کو پیش کروں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے ان دو ماں اور بیٹے کو آپ نے اللہ کے حکم سے کربلا کے اس بے آب ہو گیا، کعبہ کی اس بے آب ہو گیا اس جگہ پر آپ کو چھوڑ کے باپ ابراہیم تو چلا گیا، تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی خرچ ہو گیا، ہفتے کا تھا زیادہ سے زیادہ وہ بھی خرچ ہو گیا، کوئی اطراف میں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں بستے، صرف یہ ماں ہے اور وہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے آپ دونوں کو یہاں رکھوں، تو رکھ کے چلا گیا۔ اب ماں ہے اور وہ یہ بچہ بھی جو ہے ابراہیم کو بھی یہ بچہ تاریخ لکھتے ہیں 90 سال کے بعد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، 90 سال کے بعد دیا تھا۔ تو یہ سب جو یہ ماں اور یہ بچہ جو ہے یہاں پر ہے،
ماں کو جو ہے بچہ کو، یقینی بات ہے ماں کو جب پانی نہیں ملے گا دودھ کہاں سے آئے گا؟ بچہ پیاس سے دودھ ماں کو نہ نکلنے اس سے خود کو پیاس سمجھنے سے تڑپ رہے ہیں، ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، تو کوہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ 7 دفعہ پانی کی تلاش میں چکر کاٹتی ہے۔ تو قرآن پاک نے حضرت ہاجرہ کے اسماعیل کو پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے 7 دفعہ چکر کاٹی پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس عمل کو، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو، اسلام کے 5 اہم بنیادی فروعی احکام میں سے ایک حج کے 5 ارکان ہیں، احرام ہے، طواف ہے، وقوع عرفات ہے، تقصیر اور حلق ہے، اور ایک صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ 7 دفعہ حاجی کو صفا سے لے کر مروہ تک، پھر مروہ سے لے کر صفا تک چکر کاٹنا ہے اس نے۔ یہ حج کے ارکان میں سے ہے۔ ہر کسی نے اس عمل کو چھوڑ کے آیا اس کا حج باطل ہے، اس کا حج باطل ہے۔ اگر آج کوئی یہ بولے نا آل محمد سے محبت نہ کرے تو عمل باطل، تعجب کرتے ہیں۔ تعجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی دیکھو قرآن میں حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو اللہ نے حج کا رکن قرار دیا۔ اگر کوئی حاجی، کوئی عمرے پر جانے والا، اگر اس نے صفا مروہ کے درمیان اس نے سعی نہیں کیا تو اس کا حج باطل، اس کا عمرہ باطل۔ جاؤ دوسرا، اگر واجب ہے دوسرے سال پھر جاؤ۔ اور اللہ نے حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا، اور اسلام کی ایک اہم ترین فروعات جو حج ہے اس کا رکن قرار دیا۔ جو اس عمل کو چھوڑے گا اس کا حج باطل ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہیں سے اندازہ کریں، ایک ہاجرہ کی یقیناً یہ قربانی عظیم تھی، بے آب و گیاہ جگہ پہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اس ماں اور بیٹے کو وہاں رکھا۔ بہت سے مشکلات مسائل سے لیکن انہیں فیس ہونا تھا، ان میں سے آپ کو یہی مشکل پیش آیا کہ بچے کو پیاسا ہے، لیکن آپ کے 7 دفعہ چکر، پھر بچے کے پاؤں رگڑنے سے اللہ نے وہاں آب زمزم نکالا، جو کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے، حاجی لے کے آنے والے سب سے بہترین تحفہ یہی آب زمزم ہے۔ آب زمزم کو بھی اللہ نے شاعر اللہ میں شامل کیا، اس کو بھی شاعر اللہ میں شامل کیا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھ کر کعبے کے دیواریں چنا، قرآن نے کہا وہ مقام ابراہیم کے نام لے کے فرمایا، یہ بھی شاعر اللہ میں سے، اللہ کی آیات میں سے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ چیزیں شاعر اللہ بن سکتی ہیں، اللہ کے ایک نبی اور اس کی زوجہ اور اس کے بیٹے کی یہ قربانیاں، ابراہیم کعبہ کی دیواریں چننے کے لیے جس پتھر پر پاؤں رکھا تھا وہ پتھر قیامت تک کے لیے شاعر اللہ بن سکتا ہے، متبارک بن سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، محمد آل محمد کی وہ عظیم ہستی حسین ابن علی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر آپ نے پل کر رسول اللہ کے گود میں پڑ گیا، کبھی کاندھے پر سوار ہے، کبھی اس جانب پر بیٹھتے ہیں، کبھی اس جانب پر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ بھی کبھی حسین کے ادھر چومتے ہیں، کبھی ادھر چومتے ہیں، کبھی ادھر چومتے ہیں۔ کیسے عظیم ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں، عظیم ہستیاں ہیں، اور عظیم ہستیاں، اور ان عظیم ہستیوں کی کربلا کی اور اسلام کو بچانے کے لیے کوئی اور مسئلہ مقصد نہیں ہے آپ کا، دین اسلام کو بچانے کے لیے یہ عظیم قربانی کیا شاعر اللہ میں سے نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی بولے یہ عظیم قربانی اگر شاعر اللہ میں سے نہیں ہوتے ہیں بولا ہے تو میں اس بندے کی عقل پر ماتم کروں گا۔ یہ کتنے نافہم انسان ہیں جس کو اتنی بھی حقیقت درک نہیں کر پاتا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت میں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ تقوی الہی اس کے دل میں ہونے کے واضح ثبوت ہے۔ تو اسی حوالے سے عزیزان گرامی جو مستحقان ہیں، جس طرح جو ہے ہم خطیب لوگ ہیں یہاں پر، میں ضد کر سکتا تھا بھائی ادھر میں نے خود پڑھنا ہے، میں امام ہوں، میں کسی کو چلنے نہیں دے دوں گا، ضد کر سکتا ہوں، لیکن ہم کیوں ضد کریں بھائی؟ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اس شخص کو ان مقدس ایام میں وہاں ادھر جگہ دے دیں جو بہتر بات و نصیحت کر سکتے، جو بہتر انداز میں قلب اللہ کے واقعے کو پیش کر سکتے ہیں،
جو بہتر انداز میں ہمارے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں، اور چند قطرہ آنسو جس کی کوئی دنیا اس کی قیمت نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ائمہ اہل بیت سے، یہ آنسو حضرت زہرا اطہر اس کو جمع کرتی ہے، فرشتے اس کو جمع کرتے ہیں، کلام کی مغفرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو لہذا ہم ان لوگوں کو یہاں رکھیں گے، ان کو یہ جگہ دیں گے کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، اس مسجد کو زیادہ سے زیادہ پر رونق بنائے، اور اس کا اصل مقاصد ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو اسی طرح مرشا خان، نوحہ خان برادران سے بھی ہماری مرشا پڑھنا یقیناً بہت ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر سے اس کے منہ کو چھمے گا کل قیامت میں، آگ کے کیا مجال اس کو منہ کو جلائے جہنم گیا کہ جہاں سے آل محمد کے فضائل، ان کے مرثے، ان کے نوحے اس سے صادر ہوتی ہیں۔ لیکن قربانیاں دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس مجلس و محفل کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف مرثیہ پڑھنا نہیں ہے، وہ شخص مرثیہ پڑھے جس سے زیادہ سے زیادہ ہمارا دل دکھے، کیونکہ ہمارے ان مجالس کے ایک اہم مقصد دل دکھنا ہے، کیونکہ اس دل دکھنے کی نظر میں آنسو آتا ہے، اس آنسو کی بہت بڑی قیمت ہے، اس آنسو سے ہمارے گناہیں بھی بخشی جاتی ہیں، اور جہنم کے عذاب کے مقابلے میں یہ آنسو ایک ڈھال بن جائے گا۔ کل قیامت میں حضرت زہرا اطہر رسول اللہ خود امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا اس میں ہم نے ایک دوسرے کو مدد کرنا ہے، اس میں یہ بیچارے جوانان مائیں بہنیں دور دراز سے آتے ہیں، پھر یہاں جو مرثیہ پڑھیں گے، ہاں جی ایسے بندہ پڑھیں جس کی آواز مناسب نہیں ہے، آواز مناسب نہ ہونے سے پہلے مسجد میں بندے نے بڑا آنسو گرنے لگا تھا، دوسرے نے آواز صحیح نہ ہونے سے، اس کے ساتھ سائز نہ ہونے سے جو آنسو آ رہا تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا، تو پھر ہم نے اس مسجد کو، تو پھر ہم نے حقیقت میں شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کیا جانے گا، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ ہے ہم میں سے ہر کوئی وہ کام کرے جس سے اس محفل کو رونا ملے، ہم میں سے ہر کوئی وہ کام کرے جس سے اس محفل کو رونا ملے، اس کی نورانیت میں اضافہ ہو، اس کے لیے یہی ایک اہم ترین چیز ہے۔ مرشد خان حضرات ان کو قربانی دے دیں، لیکن آپ کو انما الاعمال بالنیات ہے، آپ کو اہل بیت سے عشق ہے، محبت ہے، درود و سلام ہو آپ پر، لیکن یہ کہ ہاں کبھی کوئی نہیں ہے مجلس خالی رہنے سے پڑھو وہاں، لیکن جہاں اچھے پڑھنے والے ہمیں پتہ ہے تو پھر اس کو موقع دیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ان ہستیوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جو اچھا پڑھتے ہیں اس کو آگے کریں تاکہ ہمارا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہے نوحہ خان حضرات سے بھی، ہاں جی ہمارے یہاں عام شکایتیں یہ ہوتی ہے، نوحہ جب زیادہ ہو لیتے ہیں 6 7 8 ہو جاتی ہے تو پھر بیچارے بزرگ لوگ خصوصاً مائیں سب تھک جاتے ہیں، کوئی بھی عبادت جس میں تھکاوٹ آنے کے بعد، ہاں جی پھر اس کے ثواب میں پھر کمی آنے لگتا ہے۔ عبادت شوق اور جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، لہذا اس میں بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کے جو معاشرے کے جو یہاں پر کنٹرول انجمن کے جو ذمہ دار شخصیت ہے، وہ اگر وہ، چونکہ یقینی بات ہے جوانوں کا بھی جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ ان کو اور توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن ہماری ایمان میں اتنی قوت نہیں ہم سب کی کہ ہم رات بھر جو ہے امام حسین کے مصائب پر روئیں، رات بھر سینہ زنی کریں اور نہ تھکیں۔ ہمیں اور جذبہ ہو بھائی اور پڑھیں، یہ جذبہ بھی تو ہم میں نہیں ہے، سب میں نہیں، کچھ میں ہے تو سب میں نہیں ہے۔ تو ہمیں چونکہ عمومی مجلس سے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بزرگوں کا بھی، ماؤں کا بھی، بہنوں کا بھی، خصوصاً وہ لوگ جو دور دراز سے آئیں ان سب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ان سب کو سامنے رکھ کر اس لیے جو ہے ہاں یہاں انجمن نے کہا 4 5 9 سے زیادہ نہ پڑھیں، ان کے خیال رکھیں۔ اور اگر جو ہے کبھی کبھار یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، لڑکوں کے شوق دے کر اجازت دیتے ہیں، پھر وہ ہوتے ہیں پھر آپ 4 5 بند پڑھیں، پورا نوحہ ختم ہونے تک نہ پڑھیں، تو وہ بھی اچھی چیز ہے۔ ان تجاویز کو آپ ان میں سے جو زیادہ حساس ہے، جو زیادہ جو ہے دل انگیز ہے، ان پیراگراف کو، ان کو آپ ان حصوں کو پڑھیں، آپ کا مقصد حل ہوگا، دوسروں کو بور بھی نہیں ہوگا، اور آپ نے شاعر اللہ کی تعظیم بھی کیا، آپ نے محفل کو رونق بھی بخشا،
اور آپ نے اس میں شرکت بھی کیا، آپ کو ثواب بھی ملا، اور مجلس کے شعائر اللہ کی آپ نے تعظیم بھی کیا۔ فضل گرامی، ان چیزوں کو ہم میں سے ہر ایک نے خیال رکھنا ہے تاکہ یہ مجلس بارونق سے بارونق تر ہو جائے۔ کبھی کبھار جو ہے نوحہ پڑھنے والے جوانوں میں ادھر جو ہے، چونکہ ہمارے ایک تو علاقائی سطح پر بھی، پھر جوانوں نے ایک مختلف گروپ بنایا ہوتا ہے، بھئی یہاں پر بھی شیطان بسا اوقات مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کچھ گروپ ہم نے پہلے پڑھنا ہے، دوسرے میں ہم نے پہلے پڑھنا ہے، اس بیچاری انتظامی شاخ کو بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ جہاں جھگڑے کی نوبت تک آتے، خزان گرامی جان لو، جہاں سے جھگڑے کی نوبت آ گیا نا، اس میں آپ نے ایک دوسرے کے بعد اسی پہلے پڑھنے اور بعد میں پڑھنے میں اگر دل میں نفرت پیدا ہونے کا ہو گیا تو آپ نے شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کی ہے، یہ آپ جان لو۔ کیونکہ اس محفل کی تعظیم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو باادب طریقے سے، باعزت طریقے سے، مؤدب طریقے سے، پرسکون طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کو موقع دینا ہے۔ اگر ایک بندے نے، ایک گروپ نے کل پڑھ لیا، دوسرا نایا ہویا، اس نے کل نہیں پڑھا، تو وہ حقدار ہے کہ میں ہر روز پڑھتے رہا ہوں، دوسرے کو نہ دے دوں، یہ بھی انصاف نہیں۔ ہاں انتظامیہ ایک دو گروپ ہیں، وہ زیادہ بہتر نحات پڑھتے ہیں، اس سے سب لوگ بہتر انداز میں ان کو خاص رعایت دیتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح، ان پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو ان تمام زاویوں سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کے تحت یہ آیت ہمیں بولتا ہے ہر وہ کام ہم کریں جس سے اس محفل و مجلس کو رونق ملے، اس کا اصل مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ نوحے کا بھی مقصد ہے، مرثیے کا بھی مقصد ہے، وعظ نصیحت کا بھی، ہر چیز کا۔ تو ان سب میں ہم نے فرضہ یاد رکھنا ہے عزیزان گرامی، اور انتظامیہ کے ساتھ دینا ہے۔ انتظامیہ بس کریں بولیں بس کریں، ہاں جی پڑھیں بولیں پڑھیں، کیونکہ کسی کے فرمان برداری میں رہیں گے تو نظام چلے گا۔ اور ہم میں سے ہر کوئی فرمان بردار جو ہے حاکم بن جائے تو نظام نہیں چلے گا۔ گھر میں، چھوٹے گھر میں نہیں جاتے تو اتنی بڑی اجتماع میں کیسے چلے گا عزیزان گرامی؟ تو یہاں ایک ہمارا الحمدللہ ایک بڑا مضبوط انجمن ہے، نگرانی کا سسٹم بنائے، ہر چیز کو کنٹرول کر کے ایک بہتر صورت ہمیں دینے کے لیے وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ دے دیں گے تو یہ محفل رونق ہوگا عزیزان گرامی۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب اس آیت کی روشنی میں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ہاں جی اس دعویت کو سامنے، رائت کو سامنے رکھتے ہوئے مرثیہ خوان اپنی جگہ پر، نوحہ خوان برادران اپنی جگہ پر، اور ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پر جو اس محفل کو رونق بخشنے والا کام کریں، اس سے زیادہ پرفیز بنانے کی کوشش کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ نورانی بنانے کی کوشش کریں عزیزان گرامی۔ اور یہ محفل جو ہے اس کے ثواب اور اجر، آل محمد کے فضائل بیان کرنے کے لیے جو محفلیں ہوتی ہیں، خواہ عید کی محفل ہو خواہ ماتم کی محفل، اس کے ثواب کے بارے میں کہیں اور سے نہیں لا رہا ہوں۔ حضرت امیر کبیر سید علی مدانی رحمۃ اللہ علیہ، اس عظیم ہستی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اگر شاید ان علاقوں میں تبلیغ کو نہ آتا تو جس طرح ہندوستان کے بہت سی جگہوں جہاں آپ نہیں پہنچا، ابھی بھی وہاں پر جو ہے غیر مسلم قومیں ہیں، ہندو ہیں، بت پرست ہیں، یا آپ کی ان تبلیغی کوششوں کی وجہ سے ہم سب الحمدللہ اسلام کی ایک عظیم دولت سے سرفراز ہیں۔ پھر آپ میں جو خاص ہمارے پر احسان ہے کہ آپ نے اہل بیت کی معرفی کے لیے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو گران بہا چیز چھوڑ کے گیا تھا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ آپ نے ہمیں اہل بیت کی معرفت کے لیے آپ نے متعدد کتابیں لکھا، 40 حدیث کی کئی حدیثیں لکھا، 70 کے حدیث پر مجمع حدیث لکھا، اور معدد قربان جن میں تقریباً 275 حدیث ہے، 14 باب معدد پر مشتمل ہے۔ اس میں باب نمبر 2 کا حدیث نمبر 22، یہ حدیث انہی مجالس محافل جن میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ ہاں جی میرا آپ سب سے گزارش، اسی حدیث کو ذہن میں رکھ کر بڑے شوق سے، بڑے عاجزانہ انداز میں، بڑے خلوص کے عزیزان گرامی اس محفل میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، باہر گلیوں میں نہ بیٹھیں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں۔ سنیں یہاں پر خطیب جو کچھ بولتے ہیں، وائز جو کچھ بولتے ہیں، مفتخان جو کچھ مرثیہ پڑھتے ہیں، نوخان پڑھتے ہیں، ان سے سنیں عزیزان گرامی۔ آل بیت کی فضائل سننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہ سے جتنے کان سے جتنے گناہ کیے نا وہ سب بخشا جاتا ہے۔ آج کل جوان حضرات زیادہ تر کان میں وہ چیز ڈال کے رکھتا ہے نا، ایئر فون،
اور ساری چیزیں اسے سے اچھے برے سب اسی سے سنتے ہیں، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور خود سارا اپنے مذہبی ڈالنے کا گناہیں بخشی جانے کا بہت بڑا ذریعہ جانے کا شدکر کریں ان میں۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے بلند مقام رہنے والے ہستی حضرت ام سلمہ۔ ام سلمہ جو ہے آپ جو ہے نا آپ اسی کربلا اسی حدیث کا بھی آپ راوی اور بھی بہت سے حدیث کا راوی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی ہمیں اہمیت یہاں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ امین ہیں، کربلا کے پیغام کا آپ امین ہیں، کربلا کے واقعے کے سر کا آپ امین ہیں۔ رسول اللہ نے آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے کربلا سے آپ نے مٹی لا کے ایک بوتل میں ڈال کے آپ کے حوالے کیا تھا، وہ کہا تھا اے ام سلمہ جس دن آپ نے دیکھ لینا اس بوتل کا مٹی خون میں تبدیل ہو گیا، سمجھو میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ اور سچ مجھ سے ایسا ہوا، سچ مجھ جس دن مولا حسین کربلا میں شہید ہوا تھا، حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھے، انتہائی آپ کے بال پریشان ہیں، چہرے خاک آلود ہیں، جسموں پر لباس پر خاک ہے، مٹی ہیں، انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ حیرانی کے عالم میں پوچھتے ہیں اسے عالم رویا میں، اے اللہ کے پیارے رسول یہ کیا ماجرا ہے، آپ اس حد تک پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت پیارے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میرے حسین کو میں نے خون اور بے آب و گیا میدان میں تپتی ہوئی ریت پر میں چھوڑ کے آیا ہوں، کربلا کے ایک جوان کے سرحانے پہ میں پہنچا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے خواب میں دیکھی، آپ خواب سے بیدار ہوا تو آپ نے فوراً وہ بوتل دیکھا تو سچ مچ وہ بوتل جو ہے جو مٹی تھا خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہیں سے آپ نے سمجھ گیا رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہوا۔ تو یہ عظیم جو ہے رسول اللہ کی امہات المومنین میں سے ام سلمہ سے راوی نقل کرتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما من قوم اجتمعوا یذکرون فضائل محمد وآل محمد الا حبطت الملائکۃ فیہ۔ فرماتے کوئی بھی قوم ایسا نہیں ہوگا جو محمد اور جو اکٹھا ہو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے محمد وآل محمد کے فضائل بیان کرنے، تو اس میں وہ فرشتے نازل ہو جائیں گے آسمان سے۔ حبطت الملائکۃ من السماء والحقوا بہم بحدیث، اور ان کے ساتھ اس محفل میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، ان کی واضح نصیحت ہو تو وہ سنتے ہیں، مسجد نہات تو وہ سب سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلما تفرقوا، جب یہ محفل میں لوگ محفل ختم ہو کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، عرجت الملائکۃ الی السماء، تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آسمان میں دوسرے فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو فیقول لہم ملائکۃ الاخر، تو دوسرے فرشتے ان سے کہتے ہیں انا نشم منکم رائحۃ ما شممنا من رائحۃ اطیب من ھذا، ہم آپ لوگوں سے ایسی پاکیزہ طیب خوشبو سن رہے ہیں، ایسے پاک و طیب خوشبو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو نیچے سے جو فرشتے گئے اس محفل میں انہی مجالس میں شرکت کر کے فرشتے آگے جائیں ان کے ثواب کو لے کر، اس میں بیٹھنے کی فضیلت کو لے کر خود کو وہ فرماتے ہیں ہم لوگ اس مجلس و محفل میں شریک ہوئے تھے جس میں جو ہے محمد آل محمد کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ہو چکا ہے، اور ہمیں فَأَتَّرْنَا بِدْرِهِمْ، اور ان کی خوشبو سے ہم معطر ہوئے ہیں۔ تو ان کی وہ پاکیزہ خوشبو سون کر دوسرے فرشتے کہتے ہیں پھر تو ہمیں جو ہے ہمیں بھی اس مسجد پہ لے جائیں، ہمیں بھی اس محفل میں لے جائیں۔ تو وہ فرشتے جو نیچے سے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ لوگ تو گھروں کو چلے گئے ہیں، ابھی وہاں کوئی نہیں اس محفل میں۔ تو وہ فرشتے آپ اذان گرامی یہاں سے دیکھو اس خوشبو میں کتنی عظمت تھی، کتنی پاکیزہ تھی، وہ خوشبو طیب تھا کہ وہ آسمان والے فرشتے جب نیچے سے کیا لوگ وہ گھروں کو چلا گیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں وہ گھروں کو جائیں تو بھی جائیں لیکن ہمیں اس جگہ پر لے جائیں، ہمیں اس جگہ کی زیارت کریں جہاں انہوں نے وہ مجلس برپا کیا ہے، تاکہ ہم بھی بچے کھچے خوشبو ہم بھی لے لیں وہاں، لیکن خوشبو کے آثار تو وہاں ہوں گے اس مجلس کی۔ اذان گرامی یہ وہ مقدس مجالس ہے،
ہاں جی ان سے فیض حاصل کریں۔ آل محمد کی خصوصاً حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب پر آنسو بہانے کا جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے عزیزان گرامی، بہت زیادہ۔ اس کے لیے جنت کی بشارت اور لفظ میں جو حدیث نکاح حدیث ہے، مشہور حدیث، من بکا او آپ کا او تباہ کا وجب اللہ الجنہ، جو روئیں یا کم سے اس محفل میں شامل ہو جائیں اور اس کے تقدس کا وہ خیال رکھیں، رونے کی شکل بنایا، کیونکہ کچھ لوگوں کا آنسو نہیں آتا ہے، دل روتا ہے، آنسو نہیں آتا ہے، کچھ لوگوں کو آنسو بھی آتا ہے، دل بھی روتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ عزیزان گرامی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، مزید احادیث تھا چونکہ بات کافی آ چکا ہے، لیکن مزید آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ صرف ایک حدیث جو انہی ہستیوں کے رونے بے فضلت آل محمد سے یہ حدیث کتاب النفوس میں نقل کرتے ہیں، مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص ہم آل محمد پر خصوصاً کربلا والوں پر جو مصائب علام ان پر پیش آیا ہے، جو مصائب کے پہاڑ ان پر ڈائے گئے، ان کے مصائب سن کر جن کی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنسو آ جائے، پھر آنسو کا ایک قطرہ ادھر چہرے پر ٹپکے، ایک قطرہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ فرماتے ہیں اگر جو اس کے جو ہے گناہ جو ہے سمندر کے جاگ کے برابر کیوں ہوں، کیونکہ آنسو کے بہت بڑے قدر ہوتے ہیں ذہن میں آنسو کی، لہذا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی یہ عظیم مقدس محافل مجالس برپا کرنے کے لیے ان کا مصائب و آلام پر آنسو بھی بہانا عبادت ہے، اس کے لیے بھی ہم جمع ہو گیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کے واقعات پڑھ کر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ میں بھی اپنے دین مقدس اسلام پر کسی بھی قسم کے آنچ آ جائیں تو میں بھی اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اس جذبے کو مسلمانوں کے اندر زندہ رہنے کے لیے کربلا کا باقی رہنا ضروری ہے۔ کربلا باقی رہنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ باقی رہے کہ اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، ناموس اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، قرآن پر کوئی آنچ آ جائے تو اسلام دین اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو عزت و ناموس بچانے کے لیے، اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے کربلا والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی درسگاہ نہیں ہے، کوئی درسگاہ نہیں، کیونکہ اس میں بزرگوں کے قربانی کے نمونے ہیں، جوانوں کے لیے بھی نمونے ہیں اور خواتین کے لیے بھی نمونے ہیں، حتیٰ معصوم بچوں اور بچوں کے لیے بھی نمونے ہیں۔ اس سے بڑا درسگاہ جس سے اسلام کی سربلندی کے لیے، ہاں جی، جس سے ہماری کردار، رفتار، گفتار، اخلاق اصلاح کے لیے، سبق لینے کے لیے اس سے بڑا اور جو ہے درسگاہ کیا ہو سکتا ہے عزیزان گرامی۔ لہذا اس درگاہ سے سبق لینا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے یکم محرم میں عزیزان گرامی، آج کے مناسبت سے جس طرح معاویہ علیہ لعنہ واصل جہنم ہو گیا تو اس کے بیٹے جو یزید ہیں اس کو اپنا جانشین بنا کے چلا گیا، ہاں جی، اس نے خط لکھا، کیونکہ معاویہ نے اپنے دور خلافت میں کوشش کیا تھا خود کے دنیا سے جانے سے پہلے مسلمانوں سے بیعت لیا جائے اپنے بیٹے پر، اور یہ بیعت بھی حقیقت میں صلح امام حسین کی ایک شک کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ اس صلح میں یہ لکھا ہوا تھا معاویہ اپنی زندگی حکومت کرے گا، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ اولاد علی میں آئے گا، امام حسن امام حسین میں آئے گا، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے اپنے بیٹے کے لیے بیعت دے دی، تو بیٹے نے پھر جو ہے خود کے، لیکن کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام اور مکہ اور مدینہ میں اور بھی کچھ لوگوں نے ان کو بیعت نہیں کیا تھا معاویہ کے اپنے دور میں، تو اس کے بیٹے نے، اس کو بھی اس کا علم تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے مکہ مدینہ کے جو والی ہیں، ہاں ولید بن عتبہ، اس کو خط لکھا کہ ولید، اور جو کہ میرا باپ تو دنیا سے چل بسا ہے، اب تم نے ان ہستیوں سے، ان میں حضرت مولا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان لوگوں سے خاص طور پر مولا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سے سختی سے بیعت دینا اور انہیں کسی قسم کی چھوٹ نہیں دینا، اور خط میں لکھا تھا اس نے اگر یہ لوگ بیعت کریں تو ٹھیک، نہیں تو ان کا سر قلم کر کے یہ شام میں مجھے بھیج دینا عزیزان گرامی۔ تو پھر یہ خط انہوں نے پڑھ کے سنایا مولا امام حسین کو، میں مختصر کر اولاد بلایا، آپ نے اصحاب اپنے خاندان کے
حتیٰ بعد جیسے کچھ جوانوں کو لے کر آپ اس کے ولید کے جو ہے دربار میں آپ رات کو تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ وہ چیزیں بیان کیا اس کے موت کا اور یزید کے خط کا۔ تو میں اللہ نے فرمایا یہ کوئی راتوں رات چوری چھپے کرنے والی چیز نہیں ہے، کل صبح ہوتے ہیں تو سارے قوم امت کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم دیکھیں گے۔ تو اس طرح آپ نے وہاں سے نکلنا چاہا تو پھر وہاں مروان بھی تھا، مروان وہی شخص کہ جس کو رسول اللہ نے ملک بدل کر کے رکھا تھا، وہ بنو امیہ کے دور میں پھر انہوں نے اس کو حکومت میں لائے کہ شامل کر کے رکھا تھا، وزیر بنا کے رکھا تھا تو عثمان کے دور سے۔ تو پھر جو ہے اس نے کہا، اس نے اس سے کہا خاموشی میں آہستہ کہ اے ولید بن عتبہ، اگر تم امام حسین سے ابھی بیعت نہیں لیں گے تو امام حسین کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا، ابھی یا بیعت لے لو یا ان کا قصہ تمام کرو۔ جب یہ بات کہتے مولا حسین جلال میں آیا، فرمایا یا ابن زرقاء اتقتلنی انت و ہوا کذبت و اسمت، کیا آپ نے ساتھی سے اس کو فرمایا اے بدنام زمانہ ماں کے بیٹے، کیا تم مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ تم نے گناہ کی بات کی اور جھوٹی بات کیا۔ آپ وہاں سے نکل کر آنے رکھے اور پھر جو ہے دوسرے دن جو ہے یقینی بات ہے آپ نے دیکھا حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایک بات ایسا آتا ہے کہ آپ کو مدینے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، آپ کو مدینے رسول چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں رہیں گے تو آپ کو یا بیعت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں یا وہ آپ کے سر قلم کر کے یزید کو درگاہ میں بھیجیں گے، وہ حاکم کو چینج کرے گا، کوئی اور ظالم حاکم بھیجے گا اگر ولید بن عتبہ اس کا کام میں ہاتھ نہ ڈالیں تو پھر جو ہے آپ نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کئی بار آپ گیا اور رسول اللہ سے آپ نے عالم اسی تنہائی میں آپ نے اشارہ لے لیا اور آپ کو اشارہ ملا میرے بیٹا آپ عراق کی طرف نکلیں۔ تو عزیزان گرامی، محرم کی جو ہے مجالس ہے، مولا امام حسین علیہ السلام جس طرح مورخین نے لکھا ہے 28 رجب یا 2 شعبان 2 کو لکھا ہے، 28 رجب کو آپ مدینے سے آپ نکلنا چاہا، آپ نکل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ وہ حالات ذرا دیکھ لیں کیسے نکلیں گے۔ حسین جو مدینے میں پیدا ہوتے، حسین بچپن سے مدینے کی گلی کوچوں سے آشنا تھا، اسی گلی کوچوں میں آپ کو اپنے نانا امجد کی آوازیں آپ سن رہے ہیں۔ رسول اللہ آپ کو کاندھے پر رکھ کر مدینے کی گلی کوچوں میں آپ کو لے جایا کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے حالات دیکھ کر آپ کو یاد آتا تھا۔ اب آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے مدینے رسول چھوڑنے پہ عزیزان گرامی۔ تو اب آخر وہ وقت آتا ہے مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اضحیٰ پہ اجازت لینے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ ہاں جی، جس رات کو جس صبح جس رات کو آپ نے نکلا تھا روزے رسول سے آپ اجازت لینے کے لیے صبر عراق کی اجازت لینے کے لیے آپ نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ سامنے حاضر ہو کر آپ فریاد کرتے ہیں اور یوں خطاب کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ عزیزان گرامی، چھوٹی کا کھونا کمی دان دادا بسرا حسین زدی سلام پوچھنا ناچی بسدو حسین دام تزنیق پوچھیں جنتی سلام بسدو، کیونکہ حسین نے بتایا عبدی سلامی بالنگا لیاں جذبہ رسول آتانی کو سے سلام بیت بے لیاں فرصت مت بن جب حسین نے بتایا اور قریب آپ پہ آخری سلام ان محمد مولا حسین فریاد دن کے ساتھ میں السلام علیکم یا رسول اللہ، انا ابن فاطمہ غیری بہت جو فاطمہ غامی کی ہوتی اندر یا رسول اللہ ہر ہوگا وابن فرحت کا غیری سوچیں غیری بخشش دینے اور غیری بہت سنگا بخشش دینے یا رسول اللہ وَسِبْتُكَ الَّذِي خَلَّفْتَنِي فِي أُمَّتِكَ اور غیری سے سوچیت پہ مولایا یہاں امت درمیان انہوں امام بسے رہبر بسے یہاں اسکر شافل بدر ہے
اشهد یا نبی اللہ لے خدای جذبہ نبی یا گواہ دو شکی یا گواہ دو انہم خذلونی ولم یحفظونی کھونگی چاہتا یا المیخ یہاں کھونگی با کھونگ لگی بانی تام تے وسیعت نصیحت بسننا دونی نچان لزن کھونگ یا المیخ اور کھونگ دنگا زنیل خوار بیت کھونگ کوشش بس فہذا شکوایا الیک حتی القاقہ جذبہ نبی بس یونگی درگاہیں شکایتیں تا یہاں تک کہ جاننے سے ملاقات وید پہ حسان اکرامی مولا حسین سی کھری نیچے ابو دے درگاہ نبیس پہ دے رات و نیاز و فریاد و وسیلہ لبن غضابت پروردگار عالم تیرے اسماء الحسنائی حق پر رسنا ذات یا اللہ محمد آل محمد حق اور مدن رسنا ذات یا اللہ پروردگار عالم تیری مولا حسین سے کھری نیچے نے ابو جہستانی کا تو بولا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ درن بزبت بھی فریاد پرنڈے سے نظرات یا اللہ تیری مولا حسین سے کھری نیچے نے ابو جہستانی بزبت بھی آو بگا پرنڈے سے نظرات یا اللہ راز و نیاد پرنڈے سے نظرات یا اللہ غنہ فریاد پرنڈے سے نظرات یا اللہ پروردگار عالم مولا حسین سے مدینی شکر بھی والا مشار مدینہ لا آخری نگاہ پر ٹینشن نامودی حالت انشاء مدینہ لا ٹینشن شاہوات بھی دیکھ سلام پر انتظر نظر یا اللہ پروردگار عالم مولا امام حسین نسی فرینین جنی زیدی فاطمہ زہرائی درگاہیں ادنی جاسے بیس بھی غون فریاد نظر نظر یا اللہ کھاچو ادنی مجتمعی درگاہیں جاسے بیس بھی غون فریاد نظر نظر یا اللہ پروردگار عالم جلدہ میں ملدی شامل بھی کگا ہونا ہوشی مونگا ملا جب ملدی جنہی شرکت بزبت بھی بہترین ثواب اور عجر یہاں تو وعدہ بس وہ شہزے بس یا اللہ خدا انگے گامی گناہ گنیاں باشد بس یا اللہ انگے گاملہ حقیقی حسینی کردار عذاب اندوکت بھی اللہ توفیق شد بس یا اللہ میں ہوشی مولا زینب و ام کلثومی سیرت و اختیار بنتی پاکستان زندگی بیت بھی اولاد کلنا پاکستان تربیت دیت بھی توفیق شد بس یا اللہ میں جوان کلنا کربلائے جوان کنی میں بزرگ کلنا کربلائے بزرگ کنی سینت و کردار اختیار بیت بھی توفیق شد بس یا اللہ میں لگئی اولاد کلنا کربلا والوں دے تربیت و بیت بھی اللہ توفیق شد بس یا اللہ خدا دل تمام مجلس محفل کنی نو گیلا ہمیشہ شرکت میں بھی توفیق شد بس یا اللہ خدا تا قیامت تک میں خاندانی نا ngay nasıl na Ali Muhammed'in düşman diye askıma tu ya Allah Parvardigara ngay galhunga amal se mağfiret şerefes ya Allah saniyet ganga amalna mağfiret şerefes ya Allah tamam mandil masrat taun beser galhan kun çek dola tamam mandil gününe khona şan sevabı hesa şerefes ya Allah khona da mağfiret şerefes ya Allah taun men yetkan gamala darenin kamyabi şerefes ya Allah ajrukum ala Allah مولا حسین خنیری جنیا پوچھا آتانے کے شاسی ویدہ کن بیت بیتی بالا خنیری جنیا زیدی حدم زہرائی آتانے مبارک اور آخری زیار اللہ شاست تنیا زینے گنامی حسین نے بتایا جانگا تمہارا زیارہ اللہ بیتن بن دو بتایا آخری زیارہ اللہ شہادت کس کیفیت ہے حسین سے زیدی اللہ سلام بیس بسید مولا حسین نے بہتر جانتے ہیں زنی آتا نہیں روزہ مبارک سامنے اللہ سے نام شدہ مولا سے زیدی اللہ سلام بن کے سر بکا سلام السلام علیکم یا اللہ درود و سلام بدو بطانیری کا غیری جنی زیدی جنہ نبی کے برابر نیزان تو شنگت اغنیت پا ہے او غریبی آپ کہا غبتی حالت کی تاریزوں دیت پا ہے تمہنہ زیدی سے قبرینا حسنہ من انقصر بمہتا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا مظلوم الامي
السلام بدك بزوجك وعليك السلام يا شهيد الأمة لا ويريدنا الشهيد بجهو إليك السلام بدك بزوجك وعليك السلام يا غريب الأمة لكن بجو شزي شعبين دكتنا شزي مالي شازن دكتنا زان بيارو مددگار پاندے جیسوں بھی بچو یہ کے سلام یا سلام کن بسنا سبال تیری بت تمنا حضرت سلمہ سے غزل سلمہ لمزین دان حسین مظلوم سفری شامتو میگوالو تینگا دان تینو دن غزل جمعت لے بچو لجد بنا دولی تو دیش يا غزي لا تحزني بخروجك إلى العراق يا عراق إلى الشيخ في إرادة بزنا نقول يا كل ما أعطتي الله توكي مدينة طالب الله عراق إن مولا حسين شهيد بين بيته دوال مولا حسين يجيك سلم يا أمه رجني هابجو يا نمدين دونشك وأنا أعلم غلبة أني مقتول مذبون ظلما وعدوانا إذن أبجا غلبة ظلم ناس أحمدك قتل بياتين اور نور بانا بتوبو زوح بياتين غلبة وغشاه عز وجل عز وجل أن يرى حرمي ورهدي مشردين اور خدای زبان ارادو یوزوں سے خرگان کی مسیحت کو یوزوں سے دے یہ حرم کو یہ خاندان کو برا خاندان وادوالی مذبوحین معذورین مقیدین اور یہ اولاد کو قتل بھی آتا غلغزین کو قتل بھی آتی عمل آباد چیز ہے قید و بل بھی آتی غلغزین رضی جنی جا پیچھو وهم يستغيثون هم فریاد بمیون روحاً ولا يجيبون ولا يجدون لهم ناصرا اور کون لسوچ کوانا روح بگانچی بتابا افسوس مولا حسین دی آخری فریاد کن بس نیک سران لگام جازان گرامی تو مدینہ رسول شکر سوال بیا تو حسین لطام سے ٹاٹا سمجھا چکا انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب